علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعبادہ اجمعین دائما ابدا الی یوم الدین۔ بعدی حمدی والصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو سارے عالمین کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کے مثل و مانند کوئی نہیں۔ وہ کل عیوب سے پاک اور مبرہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، انتظامیہ، مسجد انتظامیہ راحت، مسجد معراج راحت نگر، وہ جمیع حاضرین محبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مصلیان مسجد حاضر، میں تہ دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ اللہ جل مجدہ نے مجھے اہل دل لوگوں کے درمیان حاضر ہو کر اپنا نام تاخراتوں میں لکھانے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ میں صدق دل سے صمیم قلب سے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ میں جو چیزیں اتنی دیر سے مشاہدہ کیا ہوں، یہ عام مساجد میں ایسا نہج، ایسی ترتیب عموماً نظر نہیں آتی، جبکہ ہر مسجد میں یہ کیفیت اور اس طریقے کا اخلاص اور الفت، محبت، مائے گیری ہونی چاہیے۔ مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ حافظ صاحب ہیں، دوسرے حفاظ کرام آئے ہیں، ان کو خدر سے غربت میں کھینچا جا رہا ہے، اور ہر کس نہ کس اپنے اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو پیش کر کے ہمت افزائی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اور بڑی مخلصانہ طبیعت آپ کے امام صاحب کی دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی کہ خود کا بھی اعلان کر رہے ہیں اور دوسروں کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ بڑی
بہت یہ ایک اچھی کیفیت کے حامل ہیں. اللہ ان کے اندر یہ استقامت عطا فرمائے. چونکہ عموماً دیکھنے میں آتا کہ جو ایک جگہ کا کوئی ذمہ دار ہوتا ہے تو دوسروں کو برداشت نہیں کرتا، مگر ان کی ایک عجیب کیفیت مجھے دکھی ہے جو ایک ایمان کا خاصہ ہے. مخلصانہ تربیت ہونے کی ایک بہت بڑی سمجھیے کیفیت ابھر کے سامنے آئی کہ دوسروں کے لیے صمیم قلب کے ساتھ ان کی قدردانی نہ صرف کرنے کی طرف اظہار کر رہے ہیں بلکہ ان کو اپنی قربتوں میں کھینچ بھی رہے ہیں. تو یہ بڑی مسرت کی بات ہے، میں اس کو کہہ بغیر نہیں رہ سکا. اور الحمدللہ 21ویں شب ہے اور آقا علیہ السلام نے رمضان کی آخری طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کا حکم فرمایا ہے. یہ شب قدر جو پوشیدہ رکھی گئی اور کیوں رکھی گئی انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا، مگر یاد رکھیے خادر نے اپنے قدر والے نبی کی امت کو قدر والا بنانے کے لیے شب قدر عطا کیا. یہ شب قدر ایسے ہی عطا نہیں ہوئی. جس طریقے سے آپ حضرات مسجد کی خدمت کرنے والے، قرآن مجید کی خدمت کرنے والے، حفاظ اکرام کی قدردانی کو دیکھ کر دل مچل رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسا اعزاز ہمیں بھی نواز دے، ہے نا. ہر ایک میں ایک طلب، اگرچہ کہ کچھ ایسی عمریں ہو گئی ہے کہ وہ منزل حاصل نہیں کر سکتے، مگر دیکھ کے ایک قسم کی سمجھیے رش کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، رش کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی. تو یہ جو ماحول مسجد میں ایک نورانی پرنور جو ماحول بنا ہے، یہ ایک اہل دل لوگ ہی ایسا ماحول بنا سکتے ہیں. اور میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 مقامات پہ اپنے دل کی تسکین کو دیکھو، اپنے دل کو تلاش کرو، اور اگر یہ 3 مقامات پہ دل میں طمانینت اور تسکین پائی جائے سمجھ جاؤ تم زندہ دل ہو. تو 3 مقامات کیا ہے؟ تو بولے سب سے پہلے مسجد. جب مسجد میں جائیں تو دل جلدی بے چینی سے مسجد کے باہر نکلنے کی طرف مائل نہ ہو، بلکہ تسکین و طمانینت کے ساتھ قرار پائے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کی کیفیت اور انتظار کے لیے سرور محسوس ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا دل زندہ ہے. اور قرآن کی تلاوت چل رہی ہو، کر رہے ہو، اور دل چاہ رہا ہے کہ قرآن پڑھتا جائے اور تلذذ بڑھ رہا ہے، سرور بڑھ رہا ہے، اکتاہٹ نہیں آ رہی ہے، سمجھ جاؤ تمہارا دل زندہ ہے. اور کوئی ذکر کی محفل ہو رہی ہو، علم کی محفل ہو رہی ہو، اور وہاں پر اشتیاق کے ساتھ سماعت کی طبیعت بن جائے، علم سیکھنے کی طبیعت بن جائے، ذکر کرنے کی طبیعت بن جائے، سمجھ جاؤ تمہارا دل زندہ ہے. تو الحمدللہ مسجد میں قرآن کی ہجرت بھی ہوئی ہے، تلاوت بھی ہوئی ہے. اب میں آپ لوگوں کو اس وقت قرآن سنتے تو نہیں دیکھا، مگر اب جو قرآن سنائے ہیں ان کی قدردانی کرتے ہوئے دیکھ کے محسوس ہوا کہ آپ لوگ تلاوت کو بھی بڑے محظوظ ہو کر سننے والے سامعین رہے. ایک اندازہ ہوتا جب کوئی چیز سامنے آتی ہے تو وہ اچھائیاں خود بخود ابھر کے دکھتی ہے. تو یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو ایمان کا تقاضا ہے، تراویح نہ صرف پڑھے ہیں بلکہ تراویح سے آپ حضرات محظوظ بھی ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ کے امام و خطیب صاحب فرما رہے ہیں کہ ترتیل و حدر کے ساتھ قرآن کی تلاوت ماشاء اللہ.
تجوید کا لحاظ رکھا گیا. تو یہ جو سراہنا ہے نا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. عموماً آج کل مساجد میں ایسی چیزیں نمایاں نظر نہیں آتی, اور آپ کے سوشل میڈیا پہ بھی بہت سارا یہ دیکھنے میں آیا کہ یعلمون تعلمون نہیں ہونا بھی, یہ بہت بڑا اویئرنیس ہے, یہ بہت بڑی بیداری ہے امت مسلمہ کے اندر جو جاگ رہی ہے. یہ تقاضا بہت پہلے ہونا چاہیے تھا مگر دیر پاس نہیں, مگر اٹھ کر اصل مقصد کی طرف رجوع ہو رہے ہیں. قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم قرآن خود فرما رہا ہے, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کا نزول خود ترتیل کے ساتھ ہوا, اور ترتیل کیا ہے تو تجوید. ترتیل کیا ہے؟ تجوید, یعنی ہر حرف کا حق ہے. جیسا انگریزی کے اندر پروننسیشن اگر ڈیفرنٹ ہو جائے, پروننسیشن اگر ڈیفیکلٹ ہو جائے, میننگ چینج ہو جائے. کامن سینس ہے یہ. ہر لینگویج میں تلفظ کی اہمیت ہے, ہر لینگویج میں, چاہے وہ زبان کو سی بھی ہو, جب تک تلفظ صحیح ادا نہ کیا جائے مخاطب کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو کلام اللہ ہے, اور کلام اللہ کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ تم قرآن کو عربوں کی نہج سے تم پڑھو, ان کی ترتیل پہ پڑھو, ان کے طرز پہ پڑھو, اور ان سے قرآن پڑھنا سیکھنا ہے. کیونکہ عربی کا معاملہ یہ ہے کہ عربی کی بڑی اہمیت آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی. جنت کی فرسٹ لینگویج کیا ہے؟ عربی, اور اس کا سیکھنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے. سننا مستحب نہیں ہے, کیا ہے؟ فرض ہے. حافظ ہونا فرض نہیں ہے. اگر ایک دو سورت بھی اگر یاد ہو جائے سورہ فاتحہ کے ساتھ, اور ایک دو صورتیں ضم سورہ یاد ہو جائے, فرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے. مگر قرآن پڑھنے آنا ناظرہ کم سے کم فرض ہے. ناظرہ قرآن پڑھنے آنا فرض ہے. حفظ کے لیے اگر چند صورتیں 10 سورے بھی یاد ہو جاتے ہیں تو آپ فرائض دین کی ادائیگی میں آ گئے, فرائض دین کے زمرے میں شامل ہو گئے. مگر قرآن پڑھنے آنا ہر ایک کے لیے جدا گانا کیا ہے؟ فرض ہے. اور کیسے پڑھنے آنا؟ تجوید سے پڑھنے آنا. شرط یہ ہے, پہلے پڑھ لیتے تھے لوگ, علم کی کمی تھی, مگر آج کوئی نہیں بول سکتا کہ ہم آپ کو پڑھنے کے لیے رسد نہیں ہے, راستہ نہیں ہے. اب ایسا کوئی بول نہیں سکتا. ماشاءاللہ آپ کے 3 حضرات ہیں, نائب امام, امام, خطیب و امام, اور سننے میں آیا تینوں کے تینوں حافظ اللہ. سبحان اللہ, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ, تینوں کے تینوں حافظ اللہ. تو اب کوئی یہ بول تو نہیں سکتا کہ اب ہم آپ کو پڑھانے والا کوئی نہیں ہے. اب یہ تعلیم کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ اپنے مطلب کو کیسا نکالتا ہے, اور مخلص بن کے اگر ان سے رجوع ہو جائے یہ بھی منع نہیں کر سکتے. اور مخلص کئی اعتبار سے ہوتا, اخلاص خالی وقت لینے سے نہیں, وقت کی خدمت کرنے والا بھی دکھنا. جیسے آپ لوگ جو بھی وقت لیے اس کی اپنی وسعت کے حساب سے قدردانی کا اظہار کیے ہیں. تو یہ بہت بنیادی بات ہے کہ اگر ہم قدردہ بن جاتے ہیں تو نعمتیں آسانی سے مل جاتی ہیں. جیسا کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے. آقا علیہ السلام بولیے تشریف فرما ہے, اور پورے صحابہ کا جھرمٹ بنا ہوا ہے آقا کے اطراف. اور آقا علیہ السلام جو ہے بنو اسرائیل کے تذکرے شروع فرما دیے, اور حضرت شمعون نام کے بہت بڑے ولی بنو اسرائیل ہیں, ان کا تذکرہ آ گیا کہ اللہ جل مجدہ نے ان کو 1000 سال کی عمر تھی. کتنے؟ 1000 سال کی عمر عطا فرمائے. اور ان 1000 سالوں کی کیفیت زندگانی یہ رہی ان کی کہ رات میں قیام اللیل اللہ سے جڑ جاتا ہے. رات آتی تو روحانی
پوری روحانیت اللہ کے تقدیس کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں اور دن میں صائم النہار روزے سے رہتے ہیں، اور اللہ کی محبت اللہ کی الفت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ماننے والوں سے وہ جہاد کرتے ہیں۔ جب صحابہ یہ سنے تو سب کے چہرے ایک دم تغیر میں آ گئے اور ان کے اندر ایک قسم کا رشک پیدا ہو گیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو تکنے لگے، جس کو دیکھ کے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں سن کے کوئی بات تمہیں ایسا کیوں ہوگا کہ میں تمہارے چہروں پہ تبدیلی دیکھ رہا ہوں؟ تو ایک صحابی کھڑے کے عرض کرے یا رسول اللہ، جب وہ 1000 سال کی عمر پر آئے اور 1000 سال کی عمر کا نہج اس طریقے سے بندگی کا رہا، اس طریقے سے بندگی کا رہا، اور پھر ہماری عمریں تو بالکل کم کر دی گئی ہے، تو اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں جو مقام، جو مرتبہ، جو درجہ بندگی کا انہوں نے پایا ہے، تو ہم کیوں کر ہم کو نصیب ہو سکتا ہے؟ آزردگی سے عرض کیے تو آقا علیہ السلام کا چہرہ بھی تغیر میں آ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، کیوں؟ محمد رسول اللہ کے محبت میں مر مٹنے والے، آقا علیہ السلام پر جان نثار کرنے والے صحابہ اضطراب کی کیفیت میں آ گئے، اور آقا علیہ السلام ان کے استفسار پر، ان کی طلب پر، ان کی تشنگی کو دیکھ کر آقا بھی اضطراب میں آ گئے، اور یہ دونوں کی اضطرابی رب بارگاہ رب العزت میں جب پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ جا کر یہ تحفہ میرے حبیب کو دے دو ان کی امت کے لیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ قدر ایسے ہی نہیں ملی، قدر کی قدردانی کرنے والے صحابہ، ان کو قدردہ بنانے کے لیے اضطراب میں آنے والے سید الانبیاء، اور خادر نے اپنی قدرت سے محمد رسول اللہ کے طفیل ان کی امت کو قدر عطا فرمائی۔ تو یہ قدر ایسے آسانی سے نہیں ملی، تو یہ قدر کی قدر کرنے کا جو نہج آپ لوگوں کے پاس میں دیکھ رہا ہوں، اللہ پورے روئے زمین پر مسلمانوں کو یہ کیفیت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بولنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور حق پر عمل پیرا ہونے کے لیے مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما دیا کہ قدر کیا ہے۔ دیکھیے پہلے بولے کہ نسبت، دیکھیے جب رمضان کا ذکر آیا نسبت کے ساتھ آیا، قدر کا ذکر آیا نسبت کے ساتھ آیا۔ کیا نسبت ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، دیکھیے نسبت، رمضان کا مہینہ وہ بزرگ اور بابرکت مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، اس میں قرآن کو نازل کیا گیا، تو سارے رمضان کی نسبت قرآن سے جڑی، اور قرآن کی قدر ہر بندے مومن کے اندر اس سے ظاہر ہوتی کہ تراویح کا اہتمام ہوتا ہے۔ بند گانے میں تو قرآن ہر روز پڑھتے ہیں، ہے نا، 5 نمازوں میں تو قرآن ہر دن پڑھتے ہیں، اور قرآن کے بغیر نماز ہے کیا؟ مگر نماز کے ساتھ نسبت قرآن کی یہ انداز کی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ رمضان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور پھر رمضان کے ساتھ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ رمضان میں جو عظیم نعمت صحابہ کی تشنگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی سے جو اللہ تعالیٰ عطا کیا نعمت، اس کی نسبت بتایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ یہاں بھی نسبت کس کی؟ بولیے قرآن ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب پھر اور اہمیت بتایا گیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے تم جانتے ہو؟ ایک استفسار، جب بھی کوئی بات ہو اور کوئی تذکرہ ہو، بھائی
ناگر کرنول کیسا مقام ہے معلوم آپ کو؟ تو لوگ تو کریں گے کیا بولنا چاہ رہے ہیں ناگر کرنول کے بارے میں؟ ناگر کرنول کیسا مقام ہے معلوم؟ وہ دل لوگ توجہ بڑھیا تھی کہ کیا تمہیں بول رہے ایسی کیا خصوصیت کی ہے؟ تو ایسی انداز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، جانتے ہو قدر والی رات کیسی رات ہے؟ اس کے بعد خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ خالی 1000 سال کی عمر پہ تم سیران و سجدر رہ کر تمہارے اندر امیدیں امنگیں جاگ گئی، آس اور امید کے ساتھ مایوسی کی کیفیت بھی مائل ہو گئی، مگر اللہ تعالیٰ اس کیفیت کی راحت و تسکین کا معاملہ خیر من الف شہر کے ذریعے عطا فرمایا کہ خالی شمون کی 1000 سال کی عمر پہ تم پریشان ہو، مگر ایک رات اگر تم پا لیے تو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بھی زیادہ بہتر تم کو اجر ایک رات کے اندر عطا کر دیا جائے گا۔ تو یہ راتیں جو ہے بڑی باتیں بتاتی ہیں اور بڑے راز کی طرف تم کو لے کے جانا چاہتی ہے، اور رات کیسے گزارنا اس سلیقہ بھی دیتا۔ دیکھیے عام دنوں میں کیا کرتے ہیں انسان، اتنی کیفیت سے اتنی توجہ کے ساتھ مسجد میں حاضری نہیں ہوتی، مگر راتوں کے لیے جو ہر کوئی نہیں آتا، ہر ایک کو توفیق نہیں ہوتی، اب باہر نکلیں گے ہزاروں لوگ آتے ہیں، مگر مسجد میں سب وہ لوگ ہیں، یعنی رب نے ان کو چن لیا، ان کے دلوں میں ایسی طلب ہے کہ قدر کی قدردانی کا حصول حاصل کرے، قدردانی کرے، قدر کرنے کے لیے آنے والے ہیں، اس لیے اللہ ایسے لوگوں کو قدردان بنا دیتا اور کسی کو مایوسی حاصل بھی نہیں ہونا۔ ایک راز ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ مایوسی کو پسند نہیں کرتا، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی عادت ہے کریمہ ہے کہ اللہ مایوسی کو پسند نہیں کرتا، نا امیدی کو پسند نہیں کرتا۔ تو اتنی بڑی نعمت کے نہ ملنے پر کسی بندے میں مایوسی بھی پیدا نہیں ہونا، اس لیے اس کو پوشیدہ کر دیا، اس لیے اس کو پوشیدہ کر دیا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ شب قدر کا تعین کا علم مجھے ہو گیا تھا، اور میں بتانے کے لیے صحابہ کی طرف آ رہا تھا کہ فلاں فلاں کے لڑ لینے سے، فلاں فلاں آپس میں جدال کر لینے کی وجہ سے شب قدر کے تعین کو اٹھا لیا گیا۔ تو علت وجہ کیا بیان کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ شب قدر کی تعین کا علم اللہ نے عطا کر دیا تھا اور میں بتانے کے لیے آ رہا تھا، اور جیسے میں آ رہا تھا فلاں فلاں آپس میں لڑنے کی وجہ سے اس کا تعین اللہ تعالیٰ اٹھا لیا۔ تو لڑنے سے نقصان ہوتا، مل کے رہنے سے نفع ہوتا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنی بڑی نعمت جس کی طلب کس کو نہیں ہے بولیے؟ کون ایسا بندہ ہوگا اللہ کا، امتی رسول اللہ ہوگا جو یہ نہیں چاہتا کہ قدر کی قدردانی کرنے والوں کو اس کی زندگی کا کوئی پہلو آ جائے اور وہ قدردان بن جائے۔ 1000 مہینوں سے بہتر رات کی جو بھی اللہ اجر رکھا ہے وہ اجر حاصل ہو جائے، کس کو طلب نہیں ہے؟ کوئی انکار تو کر نہیں سکتا، مگر اس سے محرومی کا سبب کیسے لوگوں کے بیچ اللہ اگر غور کر لیے نا تو اس وقت ہماری زندگی پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے تبدیلی کا ذریعہ اور تبدیلی کی وجہ علت بن جائے گی۔ ہم بہت برے حالات میں ہیں اور دعا بھی دیکھیے کیسی بدل گئی اب دعائیں ہمارا۔
اب پہلے دعا کیا ہوتی تھی؟ اللہ ایمان کی زندگی دے، ایمان کا خاتمہ دے، اسلام کی زندگی دے، وفائے محمدی میں موت دے، اور خاتمہ بالخیر کی کثرت سے دعائیں ہوا کرتی تھی۔ اب دعائیں بدل گئی، کثرت دعائیں کیا ہو رہی؟ شر پسندوں کے شر سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، مکاروں کے مکر سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دیکھیے دعاؤں کا یہ دعائیں کرنے کا بھی نہج اسوہ رسول سے ملتا ہے۔ آج جو دن ہے 21ویں شب کوسی رمضان، کیا ہے معلوم آپ کو؟ 21ویں شب حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وفات کیا۔ وفات کا دن ہے 21ویں شب، باب العلم کی بولیے وفات کا دن ہے۔ چوتھے خلیفۃ المسلمین دامن رسول اللہ سجاد سبط بطول بابا حسن و حسین کی وفات کا، شہادت کا دن ہے۔ اور جو دن گزرا، یہ رات شروع ہوئی، دن گزرا، وہ دن کیا تھا؟ فتح مکہ کا دن تھا۔ دن کیا تھا بولیے؟ فتح مکہ کا دن تھا۔ تو فتح مکہ اگر سمجھ گئے فتح مکہ کیا ہے، فتح مکہ کو فتح کرنے والے آقا نے قدر والی رات دے کے اس قدر والی رات میں جمع ہو کر اپنے آپ کو قادر کے سامنے قدردار بنانے کے لیے، جذبہ ایمان کی اجاگر کے لیے آج ہم سب کو جمع فرمائے۔ اور یہ تقاضا ہے اس وقت امت مسلمہ کے لیے کہ جاگو، جیسے صحابہ نے اپنی جان و مال کو آقا پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، آقا کے لیے اپنے آپ کو مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے، آقا اسلام کے ایسے شیدائی ہو گئے، ایسے چاہنے والے ہو گئے کہ کوئی ادائے رسول ان کی زندگی سے چھوٹتی نہیں تھی۔ ہر لمحے رسول سمٹ کر ہم تک پہنچایا، نہ صرف ہم تک پہنچایا، قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک ذریعہ بنا دیا۔ میرے آقا کی زندگی کا کوئی پہلو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے مثال دے دی، اگر تم میرے بندے بننا چاہتے ہو، میری بندگی بدلانا چاہتے ہو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین بندگی کا نمونہ، قرینہ، طریقہ، منہج میرے حبیب کی زندگی ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام کی زندگی کے قرینے کو سمٹ لیے، زندگی سنور گئی۔ نہ صرف زندگی سنورے گی، بندگی سنورے گی، نہ صرف بندگی سنورے گی، پوری دنیا میں امن کا پیغام پہنچ جائے گا۔ کئی جوہلا لا علمی رکھنے والے جو میرے آقا علیہ السلام کی زندگی اسوہ رسول کو جانتے نہیں، اناپ شناپ بولتے ہیں، جاننے والے نہیں ہیں، اور لا علمی والا کچھ بھی بولے فرق پڑتا۔ اب یہاں تراویح ہوئی نہیں ہوئی، اگر کوئی آگے پیچھے ٹھہر کے غیر حافظ جس کو ناظرہ بھی نہیں آتا، اب انہیں بولا حافظ صاحب قرآن صحیح نہیں پڑھے، ہنسی آ گئی سب کو، نہیں آئی؟ عزت کرنا ہے ہمارے کو، عزت کرنا ہے۔ اگر یہ کردار ہم اپنا لیے نقصان ہوتا کیا بولیے؟ اگر کوئی توجہ دے کے کیا غلطی کرے، وہ سب سے بڑا کون؟ بولیے، جواب دیجیے۔ ایسا شخص جو ناظرہ بھی پڑھنا نہیں جانتا، ناظرہ پڑھنے والا بھی نہیں جانتا، اور جب ناظرہ پڑھنا نہیں آتا اس کو انہیں آ کے بول رہا حافظ صاحب تلاوت قرآن میں غلطی کرے۔ اب رسول اللہ کی سیرت اتنی معلوم، اس کو رسول اللہ کا اسوہ نہیں معلوم۔ میرے آقا کے یقیناً 11 بیویاں تھیں، فخر سے ہم بولیں گے، کیونکہ ہم کو معلوم کہ وہ 11 کے ذریعے کیا امن و امان دنیا میں میرے آقا نے لے آیا، اور دنیا کیسی تھی؟ دنیا شہوت زندگی میں پڑ گئی تھی، دنیا درندگی میں پڑ گئی تھی۔ جس خطے میں میرے آقا نے قدم رکھا
اس کو بدل کر ایک دل بنا کر ان کے اندر انسانیت کا پہلو لگا کر قرین حیات زندگی بندگی عطا فرمائے. معلوم ہی نہیں ہے. ارے آپ کو خبر نہیں ہے انداز زندگی لوگ بدلنا چاہتے ہیں, آپ کو آپ کے قرین حیات سے نکالنا چاہتے ہیں, آپ کو اپنے مقصد اور ہدف سے آپ کو منحرف کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے آپ سوچ نہیں سکتے سائیکولوجی انداز میں کیسے آپ کے اندر اضطرابیت لائی جائے, بے چینی لائی جائے اور مایوسی لائی جائے. ایسے جال بچھائے جا رہے ہیں. اب مقابلہ دو بدو ہتھیار سے ہونے والا نہیں ہے. آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا نبر آزمائی کا نہیں آنے والا ہے. آپ کی نسلوں کے ذہن و اذہان کو بدل کر تم نماز پڑھتے رہے, مگر وہ قرینہ جو اللہ کے حبیب نے اپنے محبین کے اندر پیدا کیا اور محبین نے رسول اللہ سے جوڑ کر اپنے آپ کو تیار کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سند عطا فرمائی رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. یہ سند کب ملی, کیسے ملی؟ صرف حشر میں حب نبوی کام آئی جلیل. صرف حشر میں حب نبوی کام آئی جلیل. نہ زہد آیا نہ تقوی آیا. یہ تقوی ملتا کیسے؟ روزے سے. تقوی ملتا کیسے ملیے؟ روزے سے. لعلکم تتقون. روزہ کہیں کو رکھنا ہے, صحابی میں بھی رکھے, کوئی نیا کام نہیں کرے, روزہ رکھے تقوی حاصل کرنے کے لیے. اور تقوی رکھنے والے کو قرآن میں کیا بولا گیا؟ متقی. کیا بولا گیا؟ متقی. تقوی رکھنے والا متقی. اب تقوی کا ذکر کئی طریقے سے اللہ لایا. وعبد, تم عبادت کرو. یا ایھا الناس اعبدوا, اے لوگوں اللہ کی بندگی کرو. جس نے تم کو پیدا کیا, تم سے پہلے والوں کو, تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا. کئی کو عبادت کرو. لعلکم تتقون. دیکھیے تقوی والی زندگی کے لیے عبادت, تقوی والی زندگی کے لیے نماز, تقوی والی زندگی کے لیے روزہ. تو تقوی رکھنے والا کیا ہوتا؟ متقی. اب متقی بولتے کس کو؟ تقوی کی اساسیت کیا ہے؟ شروع سورہ بقرہ آپ کرتے ہیں ھدی للمتقین. ضمانت دی جا رہی ہے کہ یہ سارا قرآن جو قدر والی رات میں نازل ہوا, یہ سارا قرآن جس کی نسبت رمضان سے جوڑ دی گئی ہے, یہ قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے متقی بندوں کے لیے. کس کے لیے؟ متقی بندوں کے لیے یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت کا سر چشمہ ہے. تو متقی کس سے بولتے ہیں؟ اس کے بعد بتایا گیا الذین یؤمنون بالغیب. پہلی صفت متقی بندے کی, جو غیب پر ایمان رکھتا ہے, جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. تو غیب کا ایمان پہلا کیا ہے؟ اللہ کی وحدت. 360 خداؤں کو ماننے والے. کتنے لوگوں کو ماننے والے؟ کتنے معبود؟ 360 خدائے مکے میں لا کے رکھ دیے گئے تھے. ہم انکار کرنے والے ہیں کیا؟ یہ سن کے خوش ہونے والے لوگ ہیں. جہاں ہم رہتے جس خطے میں, یہاں بہت خوش ہو رہے ہیں, بنو بھی مان رہے 360 خدائے آئے تھے. انکار ہے کیا؟ مگر اللہ کی رضا کا معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایسے محبوب کو بھیجا اور اس محبوب کے ذریعے فرمایا اے حبیب ان کو سمجھا کر 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہار گئے, 1300 رسول ہار گئے. میرے محبوب آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد, اللہ کی ذات یکتا ہے. جب میرے نبی نے فرمایا سارے صحابہ ایک جٹ ہو کے توحید کو ماننے والے بن گئے, نہ صرف ماننے والے بن گئے. جب مانتے گئے تو جن کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی وہ سب ایسے بھاری ہو گئے کہ سب مان کے ان کو اطاعت ہونے کے لیے تیار ہو گئے.
اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ اے حبیب آپ توحید کے ڈنکے بجاؤ. اللہ احد کا نقارہ بجوا دیا کملی والے نے, توحید کے رخ سے پردے کو اٹھوا دیا کملی والے نے, تسلیس پرستی ہر جاتی اصنام کی ہوتی پوجا تھی, خورشید سر حقیقت کو چمکا دیا کملی والے نے. میرے آقا علیہ السلام یہ تسلیس پرستی 360 خداؤں سے توڑ کر ایک وحدہ لا شریک سے جڑ دیا. اب قیامت تک یہ اسرار توحید سے کوئی پھیر نہیں سکتا, کوئی بولیے پھیر نہیں سکتا, کیونکہ وہ واحد ہے. اس کی مزاج کیا ہے, اس کی ذات کیسی ہے, سمدیت ہے, لم یلد ولم یولد ہے. یہ جو تعلیم ہے, یہ تعلیم دنیا میں ہر ایک کو نہیں بچی. یہ تعلیم, یہ فکر حقیقت ہر کوئی برداشت نہیں کر سکا. یہ راز و نمود محمد رسول اللہ آپ کے چاہنے والے عاشقوں کو نصیب ہے. جو عاشق رسول بن گیا, جو عاشق رسول بن گیا, توحید کی عطا اسی کو ہوئی, توحید کی تعلیم اسی کو ملتی ہے جو محمد رسول اللہ پہ قربان ہو گیا. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرما دیا یہ قدر, یہ رمضان, یہ سب, اس سے بڑی نعمت کیا ہے, محمد رسول اللہ کی محبت. کوئی انکار کر سکتا ہے اس کا؟ بولیے. صحابہ محمد رسول اللہ کے شہدا ہو گئے, جب شہدا ہوئے تو یہ عطائیں ہوئی. آقا علیہ السلام جب بیان کیے, تذکرہ کیے, تذکرہ تو میرے آقا فرمائے تھے نا, مگر صحابہ للچائے ہوئے دیکھنے لگے ہم جب آپ کے شہدائی ہے, آپ کے ملک میں, تو ہمارا کیا؟ تو بولے وہ 100,000 برس کی زندگی پا کر لیل و نہار اپنے پورے تزکیے کے ساتھ گزارنے پر ان کو درجہ ولایت ملی تھی, مگر میرے چاہنے والے, میرے چاہت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبوب بننے والے بندوں کو ایک رات کا لمحہ بھی مل گیا تو 1000 مہینوں سے افضل عطا. دیکھیے بات محبت و الفت کی ہے, عشق کی بات ہے. جب محبت کے پہلو سے رسول اللہ سے جڑ گئے, مال بھی قربان کرنے تیار ہو گئے, آل بھی قربان کرنے تیار ہو گئے. میرے آقا خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم ان احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا. کب تک نہیں ہو سکتا؟ جب تک اپنی جان سے زیادہ, اپنی مال اور آل اولاد سے زیادہ, اپنے والدین سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت نہ کرے. اور ایک موقع میں فرمایا ہے کہ اپنی نفس سے بھی زیادہ, وقت آنے پہ خود کو قربان. اب کیسا عشق صحابہ کا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا, ان کے بیٹے نے کہا پاپا جان جب آپ مومن ہو گئے تھے میں مشرک تھا, تو کئی مرتبہ موقع آیا کہ آپ کی گردن تلوار کے نیچے آ گئی تھی, چاہتا تو میں اسی وقت آپ کو معاملہ کر دیتا. تو سید اکبر صدیق نے فرمایا کہ مجھے ایک موقع بھی ایسا نہیں ملا, اگر ملتا تو میں تجھے نہیں بخشتا. تو یہ کوئی محبت ہے. ایمان لانے کے بعد بیٹے نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خدمت میں عرض کیا, تو آپ کیا فرما رہے ہیں, اگر کفر کی حالت میں ایک موقع پہ بھی اگر تم ایسا موقع دیتا, ایسا ہوتا موقع ملتا, تو میں تجھے ضرور قتل کر دیتا. آئے آئے آئے, یہ کیفیت سمجھنے کی ہے جو الفت محمدی سے پروان چاہتی. اور اللہ تعالیٰ خود فرمایا جب کچھ لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی باتیں کیا کر رہے ہو, تم سے زیادہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. کیا بولے؟ تم اللہ کی الفت کی باتیں کیا کر رہے ہو. یہود نصارہ بولے ہم تم سے زیادہ اللہ کو چاہنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فوری حکم نازل فرما دیا,
میرے حبیب ان سے کہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ارے چاہنے والے بننے کا تم دعویٰ کر رہے ہو، اس سے بڑا مرتبہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو چاہے تم میری اتباع میں آ جائے، تو رسول کی اتباع میں آنے سے اللہ کی چاہت نصیب ہوتی ہے۔ اور جتنے اس شب قدر کی تلاش میں 21ویں شب میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، محبت رسول میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کی محبت کے محبوب بننے والے ہیں، اللہ کے محبوب بننے والے ہیں۔ تو جو شب قدر کی تلاش میں اعتکاف میں آ گیا، معتکف ہو گیا، اعتکاف کیوں بیٹھنا ہے؟ اعتکاف شب قدر کی تلاش میں آقا بیٹھتے تھے، شب قدر کے پانے کے لیے، اور شب قدر کی ساعتوں کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں سب کو مقبول بنانے کی دعاؤں کے لیے، شب قدر کی تلاش کے لیے معتکف ہوا کرتے تھے۔ اور جو معتکف اس طریقے سے اس سنت رسول کی زندہ کرنے کے لیے، احیا کرنے کے لیے سعی کیے، وہ بھی خدا کا محبوب تھا، وہ بھی خدا کا۔ عارفین بتاتے ہیں کہ اعتکاف بیٹھنے کا صحیح طریقہ اور صحیح نیت جو ہونی چاہیے ایسی ہونی چاہیے کہ میں اپنے اس شک پسند نفس سے دوسروں کو محفوظ کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھا، میرے نفس کے سر سے دوسروں کو محفوظ کرنے کے لیے میں معتکف ہو رہا ہوں، کیونکہ خود شناسی یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ آقا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد طیفہ، جس نے خود شناسی پالی اس نے رب شناسی پالی۔ تو خود شناسی ہم کھو چکے ہیں، خود شناسی سے غیر آشنا ہے۔ جب تک خود شناسی سے آشنا نہیں ہوں گے ربوبیت کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ ربوبیت کی معرفت کے لیے خود شناسی ضروری ہے۔ تو صحابہ خود شناسی آقا کے ضابطۂ ادب طے کر کے حاصل کیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خود شناسی عطا فرمایا جس سے وہ رب شناسی حاصل کر لی۔ تبھی تو صحابہ کرام کا معاملہ کیا ہے کہ 360 خدا کو چھوڑ کے ایک خدا کو مانو، وہ تو مان لیے نہیں مان لیے، وہ مانے قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک یقین راسخہ، یؤمنون بالغیب پہلی صفت، اس کے بعد وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب نماز کے قائم کرنے میں بھی مبادیات عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ صحابہ نماز پڑھتے تھے، اور جب نماز کے حکم کے بعد نماز سے وابستگی بڑھتی چلی گئی، جبکہ وہ شراب نوشی ان کے پاس جانے عزیز والا پہلو تھا۔ شراب ابھی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، خمر پینا، شراب پینا اس وقت تک ابھی ممانعت نہیں آئی تھی، اور یہ مرغوب ان کا مشرب تھا، مخلوق ان کا شربت تھا، اس کو نوش کرتے تھے عزیز طریقے سے۔ اور اس سے اندازہ ہوگا کہ جب حرمت کا حکم آنے سے پہلے گھروں میں بالیاں بھر بھر کر، کتنے بولیے بالی کس کو بولتے معلوم؟ گاؤں کے لوگ جلدی سمجھتے بالی بولے تو گھڑے سے بھی بڑی آتی بالی، جو زمین میں دفن کر کے ٹھنڈا پانی کے لیے جمع کرتے، اسٹور کرتے، ویسے بالیاں بھر بھر کر گھروں میں شراب رکھی ہوئی تھی۔ اور نماز کا جب حکم آیا، نماز پڑھتے گئے، نماز کے رموز و اسرار جب صحابہ پہ منکشف ہو گئے، لذت نماز، چاشنی نماز سے آشنائی نصیب ہو گئی، حکم آیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم شکر کی کیفیت میں ہو، خمر کے نشے کی کیفیت میں ہو، ہمارے مصلی کے قریب نہیں آنا، نمازوں کے لیے نہیں آنا۔ تو یہ جو جب نشے نماز، لذت نماز، آشنائی نماز سے جو بہراور ہو گئے تھے صحابہ، جب یہ امر آیا تو دیکھا گیا کہ سارے مدینی گلیوں میں شراب کی نہر بہ رہی ہے، سب نے اسی وقت سب کو توڑ کے پھینک دیا۔ ایسا کیا ہے نماز میں؟ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے، یہ بڑا سمجھنے کی بات ہے۔ نماز کوئی معمولی بات نہیں ہے، اسی لیے آج
جو 21 کی شب ہے شہادت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ملجم ابن ملعون نے جو آپ کو شہادت نوش کروایا، جو ضرب لگائی، کس حالت میں؟ فجر کی نماز میں سجدے کی حالت میں، بولیے فجر کی نماز میں سجدے کی حالت میں۔ تو یہ نماز کے ایسے کیا معاملات ہیں؟ اب نماز کی لذت سمجھنے کے لیے بتاتا ہوں کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پیر میں تیر لگ گئی۔ کیا لگ گئی؟ تیر لگ گئی۔ اور جب تیر لگ گئی تو نکالنے گئے تو اس طریقے سے وہ پیوست ہو گئی کہ جیسا نکالنے جا رہے تو تکلیف بڑھ رہی تھی، بولے رک جاؤ۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ رک جاؤ، جب میں نماز میں محروم ہو جاؤں، جب نماز میں محروم ہو جاؤں تب اس کو نکال لیتا ہوں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب نماز کے لیے ٹھہرے تو ان سے تیر نکال لیا گیا، اور سلام دینے کے بعد آپ نے استفتاء فرمایا، کیا تم لوگوں نے تیر نکال لیا؟ تو دیکھیے نماز کی لذت کیسی ہے۔ صحابی رسول کی زندگی کا خرینہ دیکھیے کہ نماز سے وابستگی میں اپنے آپ کو اللہ کے رموز، توحید و معرفت میں کھو جانا۔ کب کھوتے، کیسے کھوتے؟ صحابہ نے پوچھا، مالک بتائیے، نماز کا حکم آ گیا، نماز کا حکم آ گیا، نماز پڑھنا کیسا؟ قدر میں اگر اپنی قدر بڑھانا ہے تو اس طریقے کے اگر 2 گانے بھی پڑھ لیے تہجد کے، سمجھ جاؤ زندگی کامیاب ہو گئی۔ پوچھے نماز کیسے پڑھنا؟ تو بولے صلو، ایسے پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کیا بولے؟ جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھتے ہوئے صحابہ دیکھے، اور صحابہ دیکھ دیکھ کر نماز سیکھے، اور اسی نماز کے طرز و طریقے کو قلم بند کیے اور قیامت تک آنے والی امت کے حوالے کر دیے۔ تو نماز اصل میں ادائے رسول ہے، جو ادائے رسول میں محو ہو کر محمد رسول اللہ کی اداؤں کو نقل کرنے کی کیفیت میں کھو کر نماز پڑھتا ہے، وہی نماز معراج المومنین ہو جاتی ہے، وہی نماز معراج المومنین ہو جاتی ہے۔ نمازیں تو سب پڑھتے ہیں، نماز کے بہت سارے لوگ پابند ہیں، مگر جو عشق کی نماز پڑھتے ہیں، ہائے 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 ہائے، ان کے متعلقین، ان کے ملنے والے، ان کے قربت میں آنے والے، ان کی سنگت میں رہنے والے سب فیض یافتہ ہیں۔ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، عادتاً نماز پڑھنا اور ہے، اور نماز کے اندر سرور حاصل کرنا، نماز کے اندر لذت توحید، لذت رسالت محمد رسول اللہ کی وابستگی کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا، جو صحابہ نے پیدا کر کے اظہار کر کے آنے والی قیامت تک کی امت کو بتا دیا کہ جب تیر جیسی چیز بھی نکالی جائے تو احساس نہ ہو، وہ نماز ہے۔ کیا بولے آقا اسلام؟ ایسے نماز پڑھو کہ رب تم کو، تو تم رب کو دیکھ رہے ہو، تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم رب کو دیکھنے کی کیفیت اپنے اندر محسوس نہیں کر سکتے ہو تو اتنا سمجھ لو کہ رب تم کو دیکھ رہا ہے، رب تم کو فَإِن لَمْ يَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اس کو دیکھنے کی کیپیسٹی اپنے اندر پیدا نہیں کرے، معرفت ربانی کا وہ معیار اپنے اندر پیدا نہیں کرے، اللہ کی معرفت سے اپنے آپ کو آشنا نہیں کر سکے، اور وہ لذت عرفانیت تک تم نہیں پہنچے، وہ تم کو دیکھ رہا ہے، کأنہ یراک، گویا وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ جب رب دیکھنے کی خشیت، رب دیکھنے کی کیفیت جب بندے میں آ جاتی ہے تو اب کچھ سمجھ میں ہائے 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 نہیں آتا، یہی راز ہے سمجھنا۔ تو نماز کے لیے بھی
جو یہ منزل بنائی گئی ہے یہ ایمان کی اساسیت ہے. ایمان کے بغیر یہ منزل پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا. عزیز اور بزرگوں، یہ خدر جو ہمیں نصیب ہوئی، جن کو خیر من الف شہر کہا گیا، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ چھ بھی خیر بہتر. 1000 کا ٹارگیٹ تھا، 1000 سال کی کیفیت کا ٹارگیٹ تھا. اور محمد رسول اللہ ایسے قاسم ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے ایسی نعمت ہم کو بانٹ دیا کہ اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ. اور یاد رکھیے بتایا گیا کہ قدر کی رات کو اور قدر والی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نورانی مخلوق اور سید الملائکہ کو بھیج دیتا ہے اس رات روئے زمین پر. روئے زمین پر کون کون آتے؟ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ جھرمٹ میں بہت سارے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ یہ سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں امت محمدیہ کے لیے. اور کب تک کرتے ہیں؟ صبح کے فجر کے طلوع ہونے تک کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب بارگاہ ربانی میں پہنچتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو، میرے امت محمدیہ کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ پروردگار وہ سجدہ ریزی تیری بارگاہ میں کر رہے تھے اور اس حالت میں ہم کو چھوڑ کر آئے. اور اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے اور اعزازات بندگی کے منزلوں سے نوازتا ہے جس کی تصور، جس کے بارے میں ہمارا ذہن و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. یہ کس کے توجہ ہے؟ اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. آج پھر سے ہمیں اپنے ایمان کے احیاء کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کے تجدید کرنے کی ضرورت ہے. جیسے صحابہ کا ایمان تھا، جب ہم اس طرف پلٹیں گے، اس کیفیت میں جانے کی تیاری کریں گے. جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ یہاں پر ترتیل سے قرآن کی طرف توقیر کی فکر آ گئی ہے، تو گویا یہ فکر آنا صحابہ والی ہے. صحابہ ترتیل سے قرآن پڑھنے کو اہمیت دیتے تھے اور اسی طرز پہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. تو یہ ایک چنگاری ہے جو لگ رہی ہے. آگے بڑھتے بڑھتے صحابہ والی زندگی کی کیفیت میں جب ہم آ جائیں گے تو پورے روئے زمین پر صرف ایمان کا بول بالا ہوگا. جیسے فتح مکہ کے وقت کفار مکہ نے دیکھا کہ جو نکلے تھے رسول اللہ کے ساتھ 8000 اور پہنچنے تک ہو گئے 10,000 اور سب بغیر کسی ضرب لگائے کے، بغیر کسی خون بہائے کے مکہ فتح ہو گیا. تو پوری دنیا اسلامی فتح سے عنقریب گونجنے والی ہے. پوری دنیا بولیے اسلام کی فتح سے گونجنے والی ہے، کوئی خطہ چھوٹنے والا نہیں. اب یہ جتنا بھی یہ کنجال ہے، چلچٹ ہے، یہ ہوگا. اس کی پیشن گوئی میرے آقا علیہ السلام نے پہلے بیان کر دی. یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے، وہ ان کو خود کو ہی معلوم ہے، اور وہ کس لیے خائف ہے وہ خوف بھی ان کو معلوم ہے. اور وہ خوف کی وجہ سے ہی ان کے کردار بدل رہے ہیں. اور یہ بدلنا ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ نفع کا ذریعہ کھل رہا ہے. نفع کا ذریعہ کھل رہا ہے. جب یہ کنجال چھٹ جائے گا، جب ان کی مدبر حقیقی ایمان کی آشنائی لذت ایمانی رکھنے والوں سے نبر آزمائی ہوگی، جب معلوم ہوگا کہ نہ کوئی توپ ہوگا، نہ کوئی میزائل ہوگا، نہ کوئی بندوق ہوگی، نہ گولی ہوگی، بس کردار زندگانی ہوگی اور یہ سب شیدائی ہو جائے گی. کیونکہ اسلام کردار سے پہلا. کیسے پہلا بولیے؟ کردار سے پہلا. اور اس کردار کی تطہیر بڑھانے کے لیے، کردار ایمانی کو بڑھانے کے لیے یہی کیفیت ہونا ہے کہ ہم خدر کی تلاش میں جمع ہونا. خدر کے اندر معمولی معاملہ نہیں ہے. جب آپ اعتکاف میں آتے ہیں، معتکف ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ سے ملتے ہیں. باہر کی گھما گھومی میں خود کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. جب رب کے گھر میں آ جاتے تو خود سے ملاقات ہوتی.
یہ بڑی اہمیت کی بات ہے، یہ کتنی اہمیت کی بات ہے معلوم، عارفین کے مجلس کی بات ہے، خود سے پہچان ہوتی ہے جب ہم معتکف ہوتے ہیں، کیونکہ اعتکاف سے پہلے سب کی پیٹھ کھجاتے پھرتے، خود کی پیٹھ نہیں دکھتی، ایک کی پیٹھ نہ دیا، بچپن میں کھیلتے تھے، کیا ہے یہ چاہے اپنی پیٹھ اپن نہیں دیکھتے، سب کی پیٹھ دیکھتے، ہر ایک کی عیب دیکھتے، مگر جب تنہائی میں آتے تو خود کی خودی سامنے رہتی، ماں سمجھ میں آتی، باپ سمجھ میں آتا، بھائی بہن بیوی بچے سب سمجھ میں آتے، ہر بزرگ ہر ملنے والا چھوٹا بڑا سب کی اہمیت معلوم جاتی۔ مگر آج کل اعتکاف ایسا ہو رہا کیا، اعتکاف میں ہے موبائل چالو ہے، اعتکاف میں ہے اخبار آ رہا، اعتکاف میں ہے وہاں کی دہی بڑے، وہاں کی کھیر، وہاں کی فلاں، وہاں لوازمات بڑے بڑے ہیں، یہ اعتکاف ہے، صحابہ والا اعتکاف، رسول اللہ کے سنتوں والا اعتکاف، رب کی رضا کے لیے آ جانا، رب کے مہمان ہیں، معتکف کو ضیوف الرحمان کہا گیا، معتکف کو ضیوف الرحمان کہا گیا۔ آپ کو معلوم معتکف کیا ہوتا؟ ارے معتکف کیا ہوتا نہیں معلوم، معتکف اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اور جب یہ معتکف گھر چلے جاتا ہے تو اس معتکف کی تلاش اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے کرواتا ہے کہ دیکھو میرا مہمان کہاں گیا، دیکھو میرا مہمان کہاں گیا۔ 2 مقبول حج و عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا معتکف۔ معتکف کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور جب معتکف جس کے لیے مخلص ہو کر دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور اصل وقت اعتکاف کے منظور ہونے کا، معتکف کی دعاؤں کے مقبول ربانی ہونے کا وقت ہوتا ہے لیلۃ الجائزہ۔ لوگ اسے غلط کرتے ہیں، جیسا چاند کا بولتے ٹیلر بھاگتے ہیں، یہ بھاگنے والے عقل مند نہیں ہوتے۔ معتکف کا کام کیا ہے؟ یہ سب پہلے کر کے مفرح حال ہو کے اللہ کے لیے بوجہ اللہ بیٹھ جانا۔ اب جب بوجہ اللہ بیٹھ گیا تو پوری شب بیداری کر کے عید کی نماز سے پہلے تک اللہ کو منوانا، مالک جتنی کوتاہیاں کرنے والے تیرے محبوب کے امتی تھے ان کی کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہیں۔ مولا جو پریشان حال مومنین پورے عالم اسلام میں، مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرماتے، اور جو کیفیتیں جو بھی ان کے اوپر غالب آ گئی ہے قوم، مولا ان کے غلبے کو نیست و نابود فرماتے ہیں۔ یہ دعائیں کرنا معتکف کی اولین ذمہ داری ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورے روئے زمین کے امتیوں کے لیے اسی طریقے سے دعائیں فرماتے تھے۔ اسی لیے آپ کو حریص علیکم بالمؤمنین کہا گیا۔ آئے آئے کیا سمجھے یہ رات کو، میرے آقا کو ایسے اللہ تعالیٰ پکایا، میرے آقا کو ایسے اللہ تعالیٰ نوازا، سمجھ رہے ہیں صفتوں سے، یہ صفتیں اپنی صفتیں رب نے دے دیا محمد رسول اللہ کو۔ کیوں نوازا؟ کیونکہ محمد رسول اللہ عاجزی ان کے ساری بندگی میں کمال کی نمایاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، اور آخری جب وقت آ گیا تو ساری امت مسلمہ کو بتا دیے کہ صلاتی و نسکی محمایا و مماتی للہ رب العالمین، میری یہ زندگی، میری بندگی، میری کوششیں، میری کاوشیں، جو بھی حیات کے گوشے ہیں سب اللہ کے لیے۔ کسی نبی نے، کسی رسول نے اس طرز حیات کو اس انداز سے پیش نہیں کیا۔ انبیاء کے اسوے آپ پڑھیں، امتیں تکلیفیں دی تو برداشت نہ کر کے رب کی بارگاہ میں بد دعا کر دی۔ طائف کے میدان میں میرے آقا کو لہو لہان کر دیا گیا، اور جبریل امی آگے پوچھتے ہیں کہ آقا فرمائیے یہ دونوں پہاڑ ابھی ملاتا ہوں، ان کو پٹائی دیتا ہوں، تو بولے نہیں جبرائیل ایسا نہ کرو، میں ان کی نسلوں میں دیکھ رہا ہوں، ان کی نسلوں میں کوئی تو ہوگا جو مجھ پہ ایمان لائے گا، انہیں افدر گزر کر دو۔ آئے ہائے ایسے کریم میرے آقا،
اسی لیے جب میرے آقا نے خالی توجہ فرمائی کہ پروردگار میرے وارثین میرے چاہنے والے میرے اصحاب کیسی امنگیں لے کے تیری طرف آس لگائے ہوئے مولا، بس اتنا خیال آنا تھا الا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر۔ یہ ایسے ہی عطا ہوئی سمجھ رہے ہیں میرے حبیب کی نظر کرم اللہ کی بارگاہ میں طالب بن کر جب پہنچی تو اللہ عطا کیا۔ ہر نعمت محمد الرسول اللہ کی وساطت سے ہمیں نصیب ہوتی۔ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیروں میں ورم نہیں لاتے، اللہ کی بندگی اس طریقے بجا نہیں لاتے، سورہ مزمل سورہ مدثر ہم کو نہیں ملتا۔ کیا ہے میرے آقا کی ادائیں اس کے اندر جو رب کی بارگاہ میں بندگی بجا لاتے ہوئے اپنے آپ کو میرے آقا نے منوایا، کس کے لیے؟ ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی، اسی لیے منوایا۔ پیدا ہونے سے لے کے آخری وقت تک بی بی عائشہ اما عائشہ فرماتی ہے آقا علیہ السلام کو جب نزا کی کیفیت شروع ہوئی میں اپنے کان قریب لے آ کے سنی تو میں دیکھی کہ آقا فرما رہے ہیں ربی حبلی امتی ربی حبلی۔ جب پیدا ہوئے تو لقب جاری تھا ربی حبلی امتی، جب پردہ فرما رہے ہیں جاری ہے ربی حبلی امتی۔ ایسے آقا کی محبت میں اگر ہم جانثار ہونے کے لیے تیار نہ ہوں گے تو پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا؟ اے حسرت شیدا فکر نہ کر، اے حسرت شیدا فکر نہ کر ساتھ ہے ہمارے پیغمبر، اے حسرت شیدا فکر نہ کر ساتھ ہے ہمارے پیغمبر، جب انت من احببتا فرما دیا کملی والے۔ کیا فرمایا میرے آقا؟ صحابہ ہنس کرے یا رسول اللہ ہمارا حساب و کتاب کس کے ساتھ ہوگا؟ تو بولے جو جس کو تو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تیری چاہ کے حساب سے ان کے ساتھ تیرا فیصلہ فرمائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کو چاہتے ہیں، تو فرمایا تمہارا حساب و کتاب میرے ساتھ ہوگا۔ اور قیامت تک آنے والی امتیوں کو بتا دیے کہ من احبنی سنتی فقد احبنی من احبنی کان رفیقی فی الجنہ، جو میری اداؤں کو سراہنے والے امتی قیامت تک آئیں گے، وہ امتیوں کی کیفیت جو سراہنے والی ہوگی میری سنتوں کو، اللہ تعالیٰ ان کو میرا رفیق جنت میں بنائے گا۔ تو اگر جنت میں اللہ کے حبیب کے رفیق بننا چاہتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ لمحے لمحے زندگی کو سنوارے، سیچے، تیار کرے اللہ کے رسول کے اسوے کے مطابق، سنتوں کے مطابق، اور ہر زندگی کی کیفیتوں میں، اداؤں میں، مسکرانے میں، کلام میں، گفتار میں، معاملات میں، آپسی میل ملاپ میں، پڑوسیوں کے ساتھ، خاندان میں، رشتہ داروں میں، آپسی ہر ایک پہلو حیات اور گھٹنے میں رسول کی اداؤں کو سرانے والے بن جائیں۔ جب اپنے آپ کو تیار کریں گے اس طریقے سے تو قدر کی قدردانی کرنے والے قدر والے بنیں گے، اور جب قدر والے بنیں گے تو قادر کی نظر ہوگی، جب قادر کی نظر ہوگی تو محمد رسول اللہ کی رفاقت نصیب ہوگی۔ آسان راستہ، آسان راستہ ہے، کل پہلو ہے کہ زندگی کو بس ایسے جینا ہے جیسے میرے آقا نے جی کے بتایا ہے۔ صحابہ نے بھی یہی کیا، تابعین نے بھی یہی کیا، تبع تابعین نے بھی یہی کیا، اور قیامت تک ہم کو بھی یہی کرنا ہے۔ کیا بولے ابھی آپ کے نائب امام صاحب کیا فرمائے؟ اس بار کا جب یہ عالم ہے تو اس بار کا عالم کیا ہوگا؟ سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے ہیں۔ اس بار کا جب یہ عالم ہے تو اس بار کا عالم کیا ہوگا؟ تو گفتار رسول سمجھنا ہے تو اپنی زندگیوں میں رفتار لانا ہے، اور رفتار کس بات کی لانا ہے؟ جیسے صحابہ نے اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا۔ ایک موقع آیا، ایک صحابی رسول کے ساتھ ان کے بچے بیٹھے ہوئے تھے، گھر میں کدو پکایا گیا تھا، بولے کدو ڈالتے بیٹا بولا مجھے پسند نہیں چاہیے، تلوار نکال دی، بول پسند ہے تو گردن خراب کر دیتا ہوں کیونکہ میرے آقا کو یہ پسند تھا۔ دیکھیے ادا دیکھیے،
ہے ایسے زندگی خریدنے ہمارے پاس؟ کیا بولے؟ بول پسند ہے کدو. آقا فرماتے ہیں ایک موقع آیا اکل الدب دخل الجنہ، جو کدو کھائے گا وہ جنت میں جائے گا. مطلب بہت تفصیلی واقعہ ہے پورا. کب میرے آقا نے کدو کو پسند فرمایا. آقا علیہ السلام کدو کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ڈالتے تھے. تو کدو کو ابھی بھی ہم دیکھتے بزرگوں کے اندر کدو سامنے دکھاوے تو نہ ڈھونڈ کے نکالتے، پھر ادائے رسول ادا ہو جائے، ادائے رسول کی نقل ہو جائے. تو یہ طریقہ، یہ قرینہ صحابہ کی زندگیوں میں ہم نے دیکھا، اور یہی درس ہم کو اپنانے کی ضرورت ہے. زندگی آسان ہے، بندگی آسان ہے، اور مشکل ہم نے بنائی ہے. مشکل ہم نے بنائی ہے کیونکہ ہم نفس کے متبع ہو گئے، نفس کے متبع ہو گئے. اور رمضان کی قدردانی ایسے لوگ نہیں کرتے جو نفس کے پیروکار ہیں. ایسے لوگ قدرداں ہیں رمضان کے جو اپنی زندگی کو اسوہ رسول سے سیچتے ہیں. جب تک اسوہ رسول سے سیچنے کا قرینہ نہیں آتا تو وہ طرز زندگی جب تک اس معیار بندگی پہ نہیں پہنچتی جو رسول کو اپنانے سے پہنچتی ہے، رسول کے سنتوں کو اختیار کرنے سے پہنچتی ہے. عزیز اور بزرگوں، آج ہماری زندگیوں میں اگر کمی ہے کسی بات کی تو صرف یہی ہے کہ ہم کردار کے مسلمان نہیں رہے. مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کلمہ گو ہے، مگر تصدیق کا معاملہ ہونے کے بعد جو کیفیت بدلتی ہے اس میں کمی ہے ہمارے اندر. اگر اس کمی کو ہم پورا کرنے میں دن و رات لگا دیں گے تو دیکھیے پھر معاملہ کیا ہوتا ہے، دیکھیے پھر معاملہ کیا ہوتا ہے. آج ہر کوئی جذبہ رکھتا ہے ثنا خوانی کا. ابھی حضرت حسان کی بات ہو رہی تھی. حضرت حسان کی زندگی کا معاملہ کیا تھا؟ آئے 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 اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. ان کو اپنی جان سے کوئی الفت محبت نہیں تھی، صرف یہ کہ محمد رسول اللہ کی وفا ہو جائے، محمد رسول اللہ کی وفا ہو جائے. اور وفا کے قرینے ہمارے اندر ایسے ہیں، ایسے ہیں کیا؟ دیکھیے. تو اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اکسانے کی کوششیں کی جا رہی ہے اس میں سنجیدگی سے جواب تیار کرنے کی ہر زندگی کو ضرورت ہے. ان کے اکسانے پہ ہم کچھ نہیں بولنا. 70 نوروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کیونکہ رسول اللہ نے پیشن کو ہی دی ہے. تو گویا وہ مذاق کے ذریعے ہم کو شک و شبہ میں ڈالنے کی، ہماری عقیدے سے باطل عقیدے کی طرف لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے. ہاں سمجھے، ہم بدعت ہو جائیں. کثرت سے ایسی باتیں ہوئی، دین کا مذاق بنایا جا رہا ہے کیونکہ دین کی قدردانی ہم نہیں کر رہے. فجر کی نماز سے پہلے اٹھنا یہ ہمارا طریقہ ہے. پوری کائنات میں آپ دیکھیے یہ سب سے پہلے اسٹارٹ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ جب آپ دیکھیں گے کمپریزن مذاہب کے حساب سے دین ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اپنے گداز بستروں کو ترک کر کر چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آنے والے، اللہ کی بارگاہ میں آنے والے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. حالت ایسی چل رہی ہے، نہ ہمارو کردار کی فکر ہے، نہ اخلاق سنوارنے کی فکر ہے. آئے آئے کیا حالت ہے. دیکھیے اللہ کے رسول کے اخلاق کا معیار یہ ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ کہا خلق القرآن. میرے محبوب کے تم اخلاق پوچھتے ہو؟ ارے اخلاق پوچھنا تو قرآن سے پوچھو. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم. آپ تو بڑے عظیم اخلاق پر فائز ہیں. خود اللہ تعالیٰ شہدائی محمد ہی بن گئے. خالق خود فدا، خالق خود فدا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کسی مقام کسی بندے کو یہ مقام حاصل نہیں ہے. اتنے بڑے مرتبے میں آنے کے بعد، اتنے بڑے مقام پہ آنے کے بعد میرے آقا امتیوں کو فرماتے ہیں کہ دن اور رات میں
اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں، تم بھی کثرت سے مغفرت طلب کیا کرو۔ دیکھیے کہاں سے کہاں ہے میرے آقا، پوری زندگی دکھائے، صحابہ کو سینچے سنوارے تیار کیے، سوچے کہ یہ میری وفا میں جب ایک مقام منزل پہ آ جائیں گے، معرفت کے اعلیٰ مقام پہ آئیں گے، نفس امارہ سے نکلیں گے، لوامہ ملحمہ طے کرتے ہوئے مطمئنہ میں پہنچ جائیں گے، راضیہ مرضیہ میں پہنچ جائیں گے، کہیں ان کے اندر عقل نہ آنے پائے۔ یہ جو مقام ہے منزل رضا ہے، اس رضا کے مقام پہ پہنچنے کے بعد میں عرض کر رہا ہوں میرے امتیوں، قیامت تک آنے والے امتیوں سن لو، میں اس مقام منزل پہ رہنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تم بھی کثرت سے استغفار کیا کرو۔ یہ تعلیم دی گئی ہے، یہ فکر دی گئی ہے، اور اس فکر کو جو امتی اپنا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ جو رمضان کے آخری لمحات جو ہم پہ سائے فکر ہیں، یہ ہم سے اللہ کی بارگاہ میں ٹائم ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ جو غفلت میں وقت گیا، جو بچا کچا وقت ہمارے پاس ہے، اس میں اللہ کو منوا لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ سے نیاز مندی کر لو، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر لو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑو۔ اسی لیے شب بیداریوں میں آؤ، اعتکاف کرو، اور ہر لمحہ اللہ کو منوا کر راضی کر اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مقبول رمضان بنا لو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے، ہمارے جو بھی بد اخلاقی معاملات ہو گئے ہیں اللہ نظر انداز کر دے، اور اپنی رحمت کی چادر جو تنی ہوئی ہے، اور خود اللہ فرماتا ہے رحمتی وسعت علی کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے، تو مولا ہم بھی اس رحمت میں تیرے رحمت العالمین کے امتی ہیں، ہم بھی کچھ سب رحمتیں بنا، کچھ چھینٹے رحمت کے ہم پر بھی ڈال دے۔ طالب بننا ہے، آقا فرماتے ہیں طلب کرنے والے بنو، طالب بنو، اللہ کو مانگنے والے پسند ہیں۔ ہم جتنا مانگیں گے اللہ خوش ہوتا جائے گا، کیونکہ اس کی ایک صفت وہاب ہے، وہ مانگنے والوں کو ہی عطا کرتا ہے، مانگنے والوں کو ہی وہاب عطا کرتا ہے۔ اور ہماری زندگی کا وتیرہ یہ ہے، رزاق کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، رزاق کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، رزق کا خیال ہے، رزاق کا خیال ہے، رزق کا خیال ہے، رزاق کا خیال نہیں ہے۔ ہماری حالت تو ایسی ہو گئی، ایسے ہی جینے نا، رمضان آ گیا تو سمجھے کہ رمضان مزے کا مہینہ ہے۔ کچھ بندے ایسے بھی ہیں رمضان میں 30 دست ہو جاتے ہیں، کاروبار خیرآباد کر دیتے ہیں، مصروفیتیں خیرآباد کر دیتے ہیں، اللہ سے لو لگانے میں لگ جاتے ہیں۔ لو لگانے کے لیے تسبیح لے کے بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، قرآن لے کے بیٹھ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، چوپ چوپ نمازیں نوافل پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ آئینے خانے کعبہ تمہارے قلب کے اندر دے دیا ہے، یہ عرش الہی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک دھڑکن دیا ہے، وہ ہر لمحہ کہہ رہی ہے اللہ 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 اللہ، بس اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو وابستہ ہونے کا احساس پیدا کر لو، یہ وابستگی ہی قرین بندگی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بندگی کے لیے وقت چاہیے، ارے بندگی کے لیے وقت کی ضرورت نہیں ہے، احساس و ادراک کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پہچان کے بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، یہ جو قدر کی شب ہمیں نصیب ہوئی ہے، اس کی قدردانی اگر ہم عمیق دل کی گہرائیوں سے رجوع اللہ ہو کے کرتے ہیں تو عجیب نہیں کہ یہی رات شب قدر ہے، یہی رات شب قدر ہے۔ اب بہت ساری روایتیں، اب آپ ایک بات غور کرے ہوں گے کہ یہ تاخراتوں میں تلاش کرنا ہے، مگر 27 کو ترجیح دی جاتی ہے پورے عالم اسلام، ہندوستان میں نہیں، خالی ناگر کرنول میں نہیں، خالی ناگر کرنول میں نہیں، خالی حیدرآباد میں نہیں،
یہاں تک کہ مکہ معظمہ مدینہ منورہ جو پوری دنیا کا منور خطہ ہے، پوری دنیا کا پرنور خطہ ہے، جو قلب ہے درمیانی سمجھیے پورا ایک خطہ ہے، اس خطے کے اندر بھی 27 کو اہمیت حاصل ہے، 27 کو ختم قرآن ہوتا ہے، خصوصی دعا ہوتی ہے جو عام دنوں سے بالکل مستثنا ہوتی ہے۔ تو یہ کیوں؟ تو بتایا گیا کہ جو علامتیں شب قدر کی آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی کثرت روایتوں سے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی روایتوں سے، جو محققین تھے جو ہمیشہ اس پہ لگے ہوئے تھے، قدر کی رات کی علامتیں تلاش کرتے تھے، تو روایتوں میں ملا کہ تقریباً اکثریت کا اجماع ہے اس بات پر کہ 27 کی شب کو انہوں نے شب قدر پایا۔ محققین فرماتے ہیں اس لیے 27 کو ترجیح دی جاتی ہے، مگر بلا شک و شبہ تلاش کرنے کے لیے ہر رات جاگنا ہے۔ اکثریت نے یہ پایا، انہوں نے بیان کیا، تو ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے پوری عالم دنیا میں 27 کو ترجیح دی جاتی ہے، مگر جاگنا 29 کو بھی ہے، 25 کو بھی ہے، 23 کو بھی ہے اور 21 کو بھی ہے۔ اب زندگی کے لمحے کتنے بچے؟ جس کی زندگی گزر گئی غفلت میں، جو بچی کچھ زندگی ہے وہ بیداری کی ہے، جاگنے کی ضرورت ہے۔ بس لمحے اخیر ساعت سے پہلے جاگ گئے کافی ہے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما۔ مولا تیرے مکان میں بیٹھ کر تیری الفت میں تیرے مخلص بندے بن کر تیرے محبوب کی اداؤں کو سرانے والی اور تیرے محبوب کے محبین کی گفتگو ہم نے کی ہے تو اس سے دل گرما گیا ہے مولا۔ یہ سرور دائم و قائم ہمارے زندگیوں میں رکھ مولا، عمل کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما، کردار ایمانی، حرارت ایمانی ہمارے اندر اجاگر فرما مولا۔ ہم اپنے معاملات کے ذریعے، ہم اپنی گفتار کے ذریعے، ہم اپنے امور زندگی کے ذریعے تیرے محبوب کے شیدائی نظر آئے، وہ قرین حیات عطا فرما، وہ بندگی عطا فرما جو تجھ کو راضی کر دے مولا۔ ہم یقیناً کوتاہ ہے مولا، ان کوتاہیوں کو درگزر فرما، مگر تیرے محبوب کے شیدائی ہے مولا، تیرے محبوب کے چاہنے والے ہیں مولا۔ مولا ہمیں تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں اپنے مقبولین بندے رمضان کے رمضانیوں میں ہمیں شامل فرما لے مولا، رمضان کے مقبولین بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت رضا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔